نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت عالم، مجسم رحمت، مجسمہ اخلاق حسنہ بنا کے بھیجا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کا اس دنیا میں یہ مومنوں پر بڑا احسان ہے، بلکہ پورے عالم پہ احسان ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا، سرکار دو عالم رحمت للعالمین اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ساری عورتوں کے رحموں کو، ان اللہ امر ارحام النساء، ساری عورتوں کے رحموں کو حکم ہوا کہ اس سال کوئی بھی عورت کے رحم کے اندر بچی پیدا نہ ہو بلکہ سارے بیٹے ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دوستاں را کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری۔ اے اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ، آپ کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم بنائی ہے کہ دوست جو ہیں ان کو کہاں محروم کریں گے، جبکہ دشمنوں پہ بھی نظر پڑتی ہے۔ تو سرکار دو عالم رحمت للعالمین اول سے لے کر آخر تک نور مجسم ہیں۔ سرکار دو عالم رحمت دو عالم سید کائنات سرور کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حب اور ان کی محبت، ان کا عشق جو ہے وہ سب اسلام اور مومنوں کو رکھنا لازمی ہے۔ جب عشق نبوی ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ جتنے حضور کے قریب ہوں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہنوں کو اور ان کی محبت کو کشادہ فرماتا جائے گا، اتنا ہی دین پر عمل کرنا، اتنا ہی قرآن سے محبت رکھنا، اتنا ہی حضور کی تعلیمات پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم رحمت للعالمین نے جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، اس وقت سرکار دو عالم کے مکے والے مخالف ہو گئے۔ ان میں سے سر فہرست ابو جہل تھا، جو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دعوت دیتے تھے کلمے کی، دین کی، لیکن وہ اتنا مخالف تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ازلی جہنمی قرار دیا تھا۔ لیکن یہ سرکار دو عالم کی رحمت تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ارادہ تھا کہ ہر ایک آدمی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے، میرا تابعدار بن جائے، اللہ کا عابد بن جائے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے تھے، سارے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ ابو جہل جیسے ہی آیا
سرکار دو عالم رحمت للعالمین کی گستاخی کی، حضور کو تکلیف پہنچائی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ دیکھ رہی تھی، اس نے جا کے حضرت امیر حمزہ کی گھر والی کو جا کے بتا دیا کہ آپ کا جو بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، ابو جہل نے تکلیف دی ہے۔ ان کی گھر والی نے حضرت امیر حمزہ کو بلایا اور ان کو سارا قصہ سنا دیا۔ جب حضرت امیر حمزہ نے یہ قصہ سنا، سیدھا ابو جہل کے پاس جا کر اس کے ساتھ اتنا لڑے، اتنا مارا اس کو کہ اس کا خون نکال دیا۔ حضرت امیر حمزہ نے اس کو زخمی کر کے ابو جہل کو کہنے لگے کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں، میں بھی ان کا غلام ہوں۔ واپس آئے، جیسے ہی سرکار دو عالم رحمت للعالمین کے پاس آئے، فرمانے لگے اے میرے پیارے بھتیجے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ گھبراؤ نہیں، ابو جہل نے آپ کو تکلیف دی ہے لیکن میں نے اس کو اتنا مارا ہے کہ زخمی کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم رحمت للعالمین نے جب دیکھا، فرمایا اے میرے پیارے چچا، میں اس بات پہ خوش نہیں ہوا کیونکہ میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں کسی کو تکلیف پہ خوش نہیں ہوتا۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا اور جیسے آپ خوش ہوں گے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا میں تب خوش ہوتا ہوں جب میرا چچا امیر حمزہ شہادت دے، کلمے کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ جناب حضرت امیر حمزہ آخر میں جا کے اسلام کی محنت کرتے کرتے، تبلیغ کرتے کرتے جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ سید کائنات کی طرف سے ان کو تمغہ دیا گیا کہ امیر حمزہ سید الشہداء احد، وہ شہیدوں کے سردار ہیں، احد کے شہیدوں کے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حمیدہ ہیں، الحمدللہ وہ مجسم اخلاق ہیں۔ سرکار دو عالم رحمت للعالمین امت کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر ایک دوسرے سے لوگوں کے ساتھ یہی دین کا کام بھی کرنا ہے اور ان کے اخلاق کو دیکھ کر اپنی زندگی جو ہے وہ بھی گزارنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہی خوش ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے فرما بھی دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کیا تمہارے لیے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ان کی زندگی مبارکہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کہنا اور ان کا اخلاق جو ہے یہی نمونہ بنا کے میں نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اس کے اوپر چلو گے تو انشاءاللہ العزیز وہی آدمی کامیاب ہوں گے جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ عمل کرتے ہوئے حضور کے جتنا قریب ہوں گے، حضور کی جتنی محبت رکھیں گے، جتنا عشق رکھیں گے، اتنی تابعداری کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سارے اہل اسلام جو بھی ہیں ساروں کو اللہ توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے، تاکہ اسلامی تعلیمات کے اوپر اپنی زندگی گزار کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔